رفع یدین نہ کرنے. یہ 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے جو رفع یدین نہیں کیا اس حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین آخری دور میں اور ثابت نہیں ہے، بلکہ حضور کا ترک اس پر اور حضور کا منسوخ کرنا ثابت ہے. اور یہ انشاءاللہ اس جمعے کو بھی ہم اس سے آگے چلتے ہیں. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے کر وہ لوگ جو رفع یدین قبل رکوع اور بعد از رکوع بیان کرتے ہیں، وہ ان سے اپنے مسلک کو دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کو بھی وہ بیٹھنے کو ثابت کرتے ہیں. یعنی ہم تو پہلی رکعت پڑھ کے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پہلی رکعت پڑھ کر سیدھے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ انہی کی حدیث سے ثابت کرتے ہیں. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں. انہوں نے 20 دن گزارے. مالک بن حویرث 20 دن حضور کے ساتھ گزار رہے، ان سے یہ اپنا پورا مسلک ثابت کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں حضور کے ساتھ 20 دن گزارے، یہ صحابی رسول ہے. جس نے ایک لمحہ بھی حضور کی محبت میں گزارا، ہمارے لیے تو وہ قیامت تک تمام ولیوں سے افضل ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے تو 20 دن گزارے. لیکن جب ان صحابہ میں آپس میں دیکھیں گے مقام صحابہ، تو پھر مالک بن حویرث وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ 20 دن گزارے. ابو بکر صدیق نے کتنا عرصہ گزارا، حضرت عمر نے کتنا عرصہ گزارا، اور جن سے ہم روایات بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کتنا عرصہ گزارا. انہوں نے حضرت عمر سے بھی پہلے اسلام لائے، حضرت عمر تو ان سے بعد میں اسلام لائے. تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ مولا علی کا مقام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا مقام کیا ہے؟ اب یہ کہیں گے عبداللہ ابن عمر نے تو حدیث رفع یدین والی، حضرت مولا علی نے تو رفع یدین والی ہے. بھائی حدیث ان کی رفع یدین کی ثابت ہے، ان کا عمل ثابت نہیں ہے، عمل ان کا نہ کرنے پہ ثابت ہے. تو جب ان کا عمل نہیں کرنا، ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، عبداللہ ابن مسعود نے نہیں کیا اور بیان بھی کیا کہ نہ کرو، اور حضرت مولا علی کا عمل نہ کرنا ثابت، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی نہ کرنا ثابت. مالک بن حویرث رفع یدین کرنے والے، ان کا نہ کرنا ثابت نہیں ہے. تو اس کو لے کر یہ چل پڑے ہیں. عبداللہ ابن عمر والی بھی حدیث سناتے ہیں، اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ان کا عمل کیا تھا. لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ مالک بن حویرث کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، چونکہ ہاں یہ بات ہے کہ وہ مدنی دور میں مسلمان ہوئے، لیکن آخری دور میں نہیں کہ حضور کے بس آخری دن رہتے تھے تو 20 دن رہے، نہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کے پاس 20 دن گزارے، ابو بکر صدیق کا دور تو اس کے بعد آیا نا، حضور کے جانے کے پردہ فرمانے کے بعد آیا، حضرت عمر کا اس کے بعد بھی آیا. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جن کا دور بعد میں آیا، تو پھر وہ جو عمل کریں گے اس کو اہمیت حاصل ہوگی، یا پھر آپ صرف اس بات کو لے کے بیٹھیں گے کہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے؟ اگر بعد میں مسلمان ابو بکر صدیق جس عمل کو اپنے دور میں کر رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق کو نہیں پتہ کہ وہ عمل ناسخ ہے یا منسوخ، حضرت عمر کو نہیں پتہ کہ وہ عمل ناسخ ہے یا منسوخ. تو اب ہم کیا دیکھیں گے؟ یہ آپ خود بھی، ہم سب مسلمان ہیں، دین کا علم ہر بندے کے پاس تھوڑا بڑا ہے لیکن کچھ ہے. اب بات یہ ہے کہ حضرت مالک بن حویرث 20 دن حضور کے ساتھ گزارے اور رفع یدین نہ کرنے کے حوالے سے وہ ان سے ثابت کرتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کا عمل نہ کرنے پہ، حضرت عمر کا نہ کرنے پہ. تو اب موازنہ کریں گے تو ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ترک تو وہ ہو سکتا ہے جس کو ابو بکر صدیق نے ترک کیا ہو، وہ عمل ترک ہو سکتا ہے، آپ کے کہنے پہ نہیں کہ انہوں نے آخری دور گزارا. حضرت عمر نے نہیں کیا، اس کا مطلب وہ عمل ترک ہے. مولا علی نے نہیں کیا، اس کا مطلب وہ عمل ترک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے نہیں کیا، اس کا مطلب وہ حکم ترک ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تو بات چھوڑے نا، وہ تو حدیث لائے، وہ تو قائل، وہ تو اس پر بیانات بھی کرتے رہے، اور رفع یدین کرنے کے
اگینسٹ رہے وہ. تو اب ہمیں بات بیان یہ کر رہا تھا کہ اب آپ سوچیں کہ اتنا دینی علم ہونے کے باوجود اب ہم کس کو چنیں گے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لائے ہیں. میں نے کہا تھا کہ حضور کے بعد کا دور دیکھیں گے انہوں نے کس پر پھر عمل کیا. اور عبداللہ ابن مسعود کا جو مقام ہے وہ میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کتنے پائے کے صحابی رسول تھے. عبداللہ ابن عبداللہ بن مسعود کے معاملے میں مقام صحابیت میں بہت نیچے. عبداللہ ابن مسعود کا تو وہ مقام ہے حضور نے جن 4 صحابہ سے قرآن لینے کا کہا پہلے ان کا ذکر کیا, ان کا مقام بہت وراء الورا ہے. تو اب عبداللہ ابن مسعود میں وہ ایک اور مکالمہ سناتا ہوں آپ کو امام ابو حنیفہ کا اور امام اوزاعی کا اس حوالے سے رفع یدین کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے یہ حدیث سن لیں جو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ابو بکر صدیق کا عمل کی دیکھیں گے اور حضرت عمر فاروق کا عمل دیکھیں گے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود 8ویں نمبر پہ مسلمان ہو رہے ہیں. امام جو حضرت مالک بن حویرث ہیں وہ 20 دن حضور کے ساتھ گزار رہے ہیں, یہ 8ویں نمبر پہ مسلمان ہو رہے ہیں. 23 سال یعنی عبداللہ ابن مسعود نے مالک بن حویرث میں کتنے دن گزارے؟ 20 دن. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کے ساتھ 20 مہینے بھی نہیں 20 سال بھی نہیں تقریباً 23 سال گزارے, 8ویں نمبر کے مسلمان. اور پھر یہ نہیں کہ پہلے وفات پا گئے, عمر کا ابو بکر صدیق کا بھی دور دیکھا, حضرت عمر کا بھی دور دیکھا. اب آپ سوچیں کہ ہمیں کس کی روایت کو ترجیح دینی چاہیے, خود سوچ لیں. آپ اس پہ آئے ہیں کہ حضرت امام بیہقی حدیث لائے ہیں. ہم امام بیہقی چونکہ روانگی میں کہتے ہیں, نام ان کا امام بیہقی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حدیث لائے ہیں جن کی پیدائش 384 ہجری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی, حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی. قال کون؟ عبداللہ ابن مسعود. صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر, میں نے نبی پاک کے بھی پیچھے نماز پڑھی. اور یہ نہیں کہ پہلے دور میں کہتے پھر ابو بکر صدیق کے بھی پیچھے, پھر حضرت عمر کے بھی پیچھے. کہتے میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ. کہتے پھر انہوں کو میں نے دیکھا نبی پاک کے پیچھے نماز, ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز, حضرت عمر کے پیچھے نماز. اب عبداللہ ابن مسعود ان کا عمل بتا رہے کہ فلم يرفعوا ایدیہم الا ان دفتتہ الصلاۃ, کہ انہوں نے صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھایا, اس کے بعد نہیں اٹھایا. فلم يرفعوا ایدیہم, نہیں اٹھایا. الا کلمہ حسن لائے, الا ان دفتتہ الصلاۃ, صرف نماز کے شروع میں لائے. یعنی کہ نتیجہ اللہ کا پتہ ہے کیا مطلب نکلتا ہے؟ آپ کہتے ہیں لا الہ, کوئی خدا ہے نہیں, اللہ مگر اللہ ہے, یہ کلمہ حسن ہے. مطلب اس کا مطلب ہے اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں کہ اس کے سوا انہوں نے عمل کیا ہی نہیں. یعنی اللہ کے بعد جو بات ثابت ہوتی ہے وہ پہلے کو اس کلمہ حسن میں, کلمہ حسن کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ لگا لیتی ہے پہلے کہ نہ یہ اس میں آ سکتی ہے نہ وہ اس میں آ سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفع یدین پہلی تکبیر کے علاوہ قطعی طور پر نہیں. کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود. عمل کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. عمل کس کا بیان کریں؟ ابو بکر صدیق کا. عمل کس کا بیان کریں؟ فاروق اعظم کا. نبی کا بھی عمل اور شیخین کا بھی عمل. یہ شیخین سے مراد میں خلفاء میں بات کر رہا ہوں, خلفاء ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا عمل, رفع یدین نہ کرنے کا. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک طرف ابو بکر صدیق کا عمل بتا رہا ہے کہ رفع یدین نہیں کیا, حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے رفع یدین نہیں کیا, ان کا تو عمل بھی بتا رہا ہے. اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ منسوخ کون سا حکم ہے اور ناسخ کون سا ہے؟ ناسخ کا مطلب ہے نافذ کون سا حکم ہوگا, تو نافذ یہی ہوگا کہ رفع یدین نہیں کرنا.
قبل رکوع اور بعد از رکوع شروع میں کرنا ہے، صرف تکبیر اولیٰ میں رفع یدین ہے۔ ہاں عیدین کی تکبیر میں جو رفع یدین اور جو وطر کی نماز میں ہے وہ تو الگ حکم کے ساتھ ہے، وہ الگ روایات ہے، میں اس پہ نہیں آ رہا، کبھی وہ بھی سناؤں گا میں۔ پھر رفع یدین جو قبل رکوع اور بعد رکوع کی بات ہے، اور یہ جو رفع یدین کرتے ہیں تیسری رکعت میں، اس حوالے سے تیسری رکعت کے شروع میں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مکالمہ پہلے سن لیں، میں مکالمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا